اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، جی ہاں میں ایک بندے کو لگا رہا ہوں کانفرنس پہ، ٹھیک ہے؟ آپ بات کرنا اس سے، ٹھیک ہے؟ بالکل میں لگا بالکل لگا، ٹینشن فری ہو کر۔ ہاں ہیلو سفیر۔ ہاں جی بولو۔ ہاں یہ علی بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ بات کرو ان سے۔ اچھا ٹھیک ہے، کھڑے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک منٹ رکیں خالی۔ ہلو، ایک منٹ رکے۔ اوکے۔ جی بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم من سوال خدا۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے مطلب آپ کو لیا ہے انہوں نے کال پر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی کیا تمہاری آواز تھوڑی ہلکی آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے۔ وہاں سے کچھ شور آ رہا ہے شاید۔ میری طرف سے تو نہیں ہے، میں تو بالکل چھت پہ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور باقی گھر میں سب کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، کرم ہے، نوازش ہے۔ ٹھیک۔ اور باقی وہ کچھ بھائی بتا رہے تھے آپ کو کچھ پوچھنا تھا۔ بالکل، میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تم جو مرزا قادیانی جو ہے نبی مانتے ہو تو اس پر کیوں مانتے ہو؟ مطلب کیا دلیل ہے تمہارے پاس جس کی وجہ سے تم نبی مانتے ہو؟ اچھا ٹھیک، مطلب ہم مرزا غلام نبی کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو اس کے لیے صاف بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نبی آواز تھوڑی اٹک رہی ہے تمہاری۔ جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، ہم حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی کو نبی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو نبی آئے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہ کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس پر آپ کو بتانا ہے کہ کیونکہ وہ تو اللہ جو فرما رہا ہے جو نبی آ چکے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو نبی آئے وہ بات چل رہی ہے۔ اب یہاں آپ کو یہ بتانا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں واضح فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں، اور آخری نبی ہے۔ آخری لفظ کہاں ہے؟ آپ مجھے قرآن میں ذرا بتائیے، آخری نبی کہاں ہے، کیا ہے تو اس میں بتائیں۔ بالکل، جو آیت آپ نے بیان کی ہے نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 39، یہ خود بنتی ہے۔ اس کا جو عربی متن ہے، آپ مجھے عربی متن میں مجھے آخری لفظ آپ دکھا دیں۔ اگر آپ نے مجھے آخری لفظ دکھا دیا تو بہت اچھی بات ہے، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ نہیں تو اس میں اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا نظر آتا ہے؟ پھر اس پر بات کریں۔ کون سی آیت بتا رہے تھے سورہ احزاب کی؟ تو آیت نمبر 39-40 آپ نکالیں، اس میں آپ کو مل جائے گا۔
ان کے وہ جو فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے بات سنے، میں آپ سے مخاطب ہوں، بات سنیں۔ جس طرح سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، اسی طرح سے قرآن کی آیات کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ حدیث کرتی ہے، ٹھیک ہے، لا نبی آبادی۔ اسی طرح سے حدیث متواتر سے ثابت ہے، جو تواتر یقینی قطعی کا جو ہمیں عقیدہ دیتی ہے، اسی لحاظ سے اس قرآن کی آیات کی جو تفسیر ہے وہ ائمہ متأخرین، متقدمین، سلف، خلف، اولیاء ایزان نے اس کی وہی تشریح کی ہے، جس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ المتوفی 256 ہجری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور دیگر متقدمین علماء کرام نے حدیث میں جو یہ واضح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث لائے ہے باسند صحیح، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے، جو فیمس حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب اس قرآن کی آیات کی جو تشریح ہے، وہ جو تفسیر ہے وہ حدیث کر رہی ہے، تو لہذا جو امان بھائی نے جو کہا ہے وہ بالکل کیا کہا ہے، صحیح کہا ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح حدیث کر رہی ہے، تو لہذا اب آپ کا یہ کہنا کہ مجھے قرآن ہی سے دکھاؤ، تو یہ ایک محض آپ کی کیا ہے، غلطی ہے۔ کرے امان بھائی بات۔ ہیلو، اب ان کو بولنے کا موقع دیا امان۔ جی جی بولیں۔ ہیلو، یہ کوئی اور شاید بات کر رہے تھے؟ سہران بھائی ہیں وہ۔ تو پھر وہ ان کے ساتھ اور ایک ہے، بات کرو آپ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں جو ہے اپنے قاعدے ہی سے بات کر رہا ہے، کوئی وہ نہیں، حجت بحث نہیں ہو رہی ہے۔ سنیں میرے بھائی، آپ سنیں، آپ دونوں جو بھی وہاں پر بیٹھے، آپ دونوں پہلے مسئلہ ایسا تھا، اور جب انہوں نے میرے پاس فون کیا نا ابھی، تو میری ان سے بات ہی چل رہی تھی، تو میں نے یوں ہی لے لیا کال پر۔ اچھا، ان کو اپنے ہاں، الگ سے نہیں لیا میں نے انہیں، میرے پاس ان کا فون آیا تو سہران بھائی سے میری بات چل رہی تھی، تو میں نے کانفرنس کر لی۔ ہاں، تو بہرحال ہمیں تو مسئلہ سلجھانا ہے نا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھو، بات ابھی یہ چل رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اس کے برعکس یہ بتایا ہے، آپ مجھے بتا دیں اس آیت کے عربی متن میں، ٹھیک ہے، ترجمہ تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ مجھے بتا دیں اس آیت کے عربی متن میں کہاں پر آخری لفظ لکھا ہے۔ اور جو بھی بھائی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، اسی طرح احادیث کرام میں بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے کہنے کا یہ تھا، جو ما کان محمد ابا احد من رجال اللہ و خاتم النبیین والی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر امام بخاری نے کی ہے، یا مطلب حدیث سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے جو حدیث لانے کی بادی والی لی ہے، یا جو باقی امام مسلم وغیرہ نے لانے کی بادی والی حدیث لی ہے، انہوں نے اس حدیث کی مطلب تشریح اس سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، آپ اس کا جواب مجھ سے لیں۔ پہلی بات، انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے، اس کی دلیل آپ مجھ سے لیں کس طرح غلط بیانی کی ہے۔ جہاں پر بھی لا نبی بادی والی حدیث آئی ہے، وہاں پر کوئی بھی سند، کوئی بھی روایات اور یا کوئی بھی الفاظ یہ نہیں آیا ہے کہ یہ لا نبی بادی حدیث فلاں آیت کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ بعد اس کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر آپ ابن ماجہ کتاب کھلائے، ابن ماجہ میں جو چیپٹر تفسیر القرآن ہے، وہ چیپٹر آپ کھلائے، اس چیپٹر میں آپ آئے سورہ احزاب کی تفسیر پر، اس سورہ احزاب کی تفسیر پر جب آپ آئیں گے، آپ کو حدیث حضرت عائشہ کی ملے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس حدیث کی اصلی تفسیر کیا ہے، اور یہ آیات جو مطلب جو یہ آیت ہے سورہ احزاب کی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، دلیل کے ساتھ بتانا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے
جو ہمارے سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دلیل کے ساتھ بتائیں گے. بالکل اور بالکل ہم ہمارے قول کی وضاحت بھی کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. جو ہم نے کہا ہے اس طرح سے آپ جو فرما رہے ہیں, تو جس آیت کی تفسیر آپ فرما رہے ہیں, جو بھی آپ فرما رہے ہیں, مہربانی کے ساتھ اگر آپ حوالہ بتا دے تو زیادہ آسانی رہیں گی. ٹھیک ہے, حدیث نمبر بتا دے, آپ حدیث نمبر بتا دے, انٹرنیشنل نمبر بتا کے چلے, بنا نمبر بتائے کے بات آگے نہیں بڑھی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. سب سے بہتر بات یہی ہے جب بھی بات کی جائے حدیث کے ساتھ, مطلب ریفرنس, پرفیکٹ ریفرنس کی ساتھ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس سے ہم تھوڑا بات کو آسان کر دیتے ہیں. آپ نے کہا ہے میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں, میں روک. آپ کا نام کیا ہے جناب؟ کیا کثیر, آپ یاد رکھیں, کثیر. کیا تسلیم؟ کثیر. آپ کیا 4 لوگ جڑے ہیں نا, تو اس وقت سے آواز کلیئر نہیں آ رہی, اس وقت سے مجھے سننے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے. چلے, بہرحال مستر آپ کا جو بھی نام ہے, ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابن ماجہ میں کچھ آپ بتا رہے تھے. وہ ذرا نمبر وہ ذرا مفہوم نمبر کے انٹرنیشنل نمبر کے ساتھ بتاتے چلے نا, تاکہ گفتگو میں ذرا مزہ آئے. ٹھیک, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. میں پہلے آپ سے یہ کنفرمیشن کر رہا تھا, آپ ذرا غور سے سنیں. جو آیت ابھی میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا, آپ نے اس کا مجھے جواب نہیں دیا. آپ حدیث کا ریفرنس بھی آپ دیجیے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا اس آیت میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میں نے آپ سے پھر پوچھا تھا کہ آپ اس عربی متن میں آپ مجھے بتائیں آخری نبی کہاں ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بھائی میں بتا دوں گا انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں خاتم کا معنی ہم بھی بتا دیں گے, آخری ہے, ہر چیز سے بتا دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایمان انہوں نے ایک حدیث بولے تھے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, تو وہ ذرا ان سے ریفرنس لے لینا. ذرا معذرت چاہتا ہوں, ذرا ریفرنس آپ دے دیں گے تو بہتر رہے گا. امان بولو ان کو ریفرنس دو بولنا. ہاں, وہ اس کا تم وہ نمبر بتا دو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک کام کریں, آپ جامع ترمذی حدیث نمبر 3207. کتنا سیران بھائی نکالو. کیا 3207 3207. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں بات. آپ اس ریفرنس آپ جا کر چیک کریں, وہ حدیث پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جب آپ کو معلوم ہوگا اس آیت کا شان نزول ہے, مجھے امید ہے آپ کبھی بھی دوسری مرتبہ کسی احمدی کے سامنے پیش نہیں کرو گے آخری ہونے کے لحاظ سے. وہ بھیا جی یہ بات نہ کرے, آپ معلوم نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے, آپ ایسی بات نہ کرے. ٹھیک ہے, ہاں, ہم آپ کے بڑے بڑوں کو ڈر لیتے, تدریس کا کام کرتے, یہ باتیں نہ کرے آپ. یہ بات نہ کریں آپ, اور نہ کرے, ورنہ آپ کی جتنے جو غلطیاں ہے کیا خاتم کو آپ نے خاتم پڑھا, وہ جتنے نے جو غلطی کی نا وہ سب ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم اسی لیے آپ سے اس میں مناظرے کے طور پر بات نہیں کر رہے, ہم جو آپ اصلاحی طور پر بات کریں, ورنہ آپ نے کتنی غلطیاں کی تھی نا جو آپ نے ابھی, وہ ہائی لائٹ کروں گا میں ابھی. اس لیے آپ کیا کریں, مجبور نہ کریں ہمیں, ورنہ آپ ہے نا لفظ نکال رہے ہیں نا اس میں ایک کی غلطی نکالیں گے ہم. مہربانی کریں بات نہ کریں. ذاتیات کے بارے میں بالکل بھی بات نہ کریں, جیسے ذاتیات کے بارے میں بالکل بھی بات نہ کریں. بات یہ ہے میں نے کوئی ذاتیات کی بات نہیں کی ہے, اور دوسری بات یہ ہے میں یہاں پر جھگڑا کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے بتا دیں, اگر میرے پاس کچھ ہے میں کوشش کرتا ہوں. ہاں, وہی کرنے آئے ہیں ہم لوگ. جی, بات یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ پہلی بات میں حافظ قرآن نہیں ہوں, نہ میں کوئی معلم ہوں, نہ میں کوئی عالم ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ضرور کی طرف ہو سکتی ہے, میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو میں نے بات کی ہے, میں نے آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ پڑھیں, پھر آپ بتا دیں اس میں آپ کو کیا نظر آیا ہے,
کیا سمجھا ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کا شان نزول جس دن پڑھ لیں گے آپ اس آیت کو کسی احمدی کے سامنے پیش نہیں کریں گے، تو ایسی باتیں نہیں کرنا ہے بس. ایسی باتیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اس لیے اگر آپ کو ٹھیک ہے بری لگی، علی بھائی ایک منٹ اس بات کو چھوڑ تو ٹھیک ہے، اب اس بات کو چھوڑ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. نہیں وہ کئی بار ہو جاتا ہے ایسے زبان کا، وہ ٹھیک ہے اب آگے پھر اسی بات سے آگے رہو گے پھر بحث وہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے جی ٹھیک. تو اب آپ مجھے نام ہے، اب آپ مجھے ایک کام کر کے دیں، جو خاتم النبیین والی آیت ہے اس میں آپ مجھے آخری لفظ دکھا دیں. ہاں ایک منٹ. سہران بھائی، انہوں نے جو وہ حدیث شریف بتائی تھی وہ تم نے دیکھ لی؟ ہاں میں نے دیکھ لی. اب یہ کہہ رہے ہیں، ہاں امان، اب انہوں نے یہ کہا ہے تم سے کہ خاتم النبیین جو ہے یہ آپ ہمیں اس سے بتا دے. کس سے بتا دے؟ قرآن سے بتا دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے کو، یعنی کہ آخری. امان میں تمہارے واٹس ایپ پر ایک ذرا انشاءاللہ وہ بتا دینا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. ہاں جی میں آپ کو اب یہ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ خاتم کا کیا معنی ہے، خاتم کا کیا معنی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے، آپ نے کہا کہ اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں آخری الفاظ دکھا دیں، مسئلہ کریں. ہاں سنو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کی عربی میں مجھے آخری کے الفاظ دکھا دو. جی ہاں بالکل، جو آپ نے ترجمہ کیا ہے. ہاں جو میں نے ترجمہ کیا ہے، میں اس ترجمے کو الحمدللہ یہاں واضح ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، یہاں پر مسئلہ اٹھتا ہے کہ وَلَكِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی کہ وَلَكِنْ رسول اللہ، یعنی اخفش اور فرا نے کہا تقدیر کلام یہ ہے. یہ میں تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، سنیں، یہ تفسیر قرطبی ہے. کلام یہ ہے وَلَكِنْ كَانَ رسول اللہ، دونوں نے رفع کو بھی جائز قرار دیا ہے. آیت وَلَكُنْ رسول اللہ، وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی طرح ابن ابی عبداللہ، اور یہاں پر خاتم النبیین یعنی خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا. اسی طرح ابن ابی عبداللہ اور بعض لوگوں نے وَلَكِنْ رسول اللہ رفع کے ساتھ قرآت کی ہے. معنی ہوگا رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا معنی ہوگا؟ رسول اللہ و خاتم النبیین یعنی کہ ختم کر دینے والے. ٹھیک ہے، ایک جماعت نے کیا بولے؟ دیکھیے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کسی تفسیر میں لکھا ہے. ٹھیک ہے بھائی تفسیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے میں کیا بتا رہا ہوں. تفسیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تفسیر میں امام نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے یا فلاں امام نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے. تفسیر میں یہ جو عربی ہے، اس عربی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے یا اس کا کیا مطلب بنتا ہے. تو یہاں جو امام جو بحث چھیڑ رہے ہیں عربی پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا خاتم النبیین یعنی خاتم ہونا جو ہے قرار بنتا ہے. ایک جماعت نے ولیکن نون کی تشدید کے ساتھ قرار کی ہے. رسول اللہ کو نسب اس بنا پر دی کہ لکن کا اسم ہے اور خبر مخذوف ہے. عاصم نے صرف وخاتم تا کے فتحہ کے ساتھ قرأت کی ہے. مانا ہوگا آپ کے ساتھ ان پر مہر لگائی گئی، بس آپ خاتم اور تابع کی طرح ہوئے. جمہور نے تا کے کسرہ کے ساتھ قرأت کی ہے. مانا ہے آپ نے ان کو ختم کر دیا ہے، یعنی آپ ان کے آخری میں آئے. تو یہاں تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمہور کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہاں جو خاتم کی بات چل رہی ہے، تو یہاں خاتم کی بات جو چل رہی ہے اور تمام عربی پہ بحث چھیڑتے ہوئے اور جمہور کا قول نقل کرتے ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آئے اور نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، ختم کرتے ہوئے آئے. یہاں یہ بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے،
اب اس آیت کو ہم حدیث شریف سے سمجھتے ہیں. حدیث شریف میں بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کہ اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا میرے بعد تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پر جو میں نے کہا تھا اس کو ثابت کر دیا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اب میں خالی 10 سیکنڈ بول کے میں آپ کو موقع دیتا ہوں. جناب جو آپ نے ترمذی کی تو حدیث بھیجی تھی 32,207، ٹھیک ہے، جس میں داؤد بن زبرقان ہے جو اس میں ایک راوی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ راوی متروک اور کذاب راوی ہے، ٹھیک ہے. اور اس پہ کثیر ائمہ کی جگہ موجود ہے. امام مزی، امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی کے یہ شیخ استاد ہے. تو ابن تیمیہ کی یہ دونوں بھی شاگرد ہے. حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 852 ہجری، تقریب التہذیب کی رقم نمبر 3208 پر انہوں نے اس پر کذاب کی اور متروک الحدیث کی جرح کیے والی ہے، ٹھیک ہے. اور حافظ ذہبی میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں بھی اس پر ائمہ کی آراء موجود ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی پیش کردہ جو حدیث ہے وہ بالکل بھی خالی ہے. تو لہٰذا اب آپ آگے بات کنٹینیو کریں. اگر آپ کو یہ حدیث ثابت کرنا، اگر آپ کو اصول حدیث کا علم ہے تو اب ذرا کا بھی جواب دے اور اس کی مطابقت اور دیگر شواہد کے ساتھ اس حدیث کے رجال کو ثابت کرے. بولے آپ. اور جو یہ ختم کا جو الفاظ ہے، ایک منٹ خالی، یہ ختم کا جو الفاظ ہے یہ میں تمہارے گھر سے بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں وضاحت کر کے. یہ روحانی خزائن جلد 15 اور صفحہ نمبر 479 ہے، جس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. یعنی کہ خاتم جب آتا ہے جب اپنے پہلے والوں سے وہ راستہ بند کر دیا جائے، ہم پہ وہ راستہ بند ہو جائے. جی اب آپ بولیں. اب چلیں، مجھے امید ہے جس طرح میں نے خاموشی کے ساتھ آپ کی بات سنی اسی طرح میری بات سنی. بالکل بولے نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. ٹھیک. اب رہی بات، پہلی بات یہ ہے کہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ الگ الگ طرح مطلب اس آیت کی روایات آئی ہیں. جس طرح قرأت سبا ہوتی ہے، الگ الگ قرأ ہوتی ہے، اسی طرح الگ الگ لہجے میں اس کو پڑھا گیا ہے. پھر آپ نے اس میں کہا ہے کہ جس کی بھی تفسیر آپ نے پیش کی انہوں نے فلاں نے اس طرح پڑھا ہے، اس کا الگ معنی نکلتا ہے. میں سمپل بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمپل بات جس طرح ہم اس آیت کو بالکل بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا سیاق و سباق معلوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اور جو یہ آیت اس لیے نازل نہیں ہوئی، مطلب یہ آیت اس وجہ سے نازل نہیں ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے یہ نازل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل جو ہے حدیث میں ملتی ہے. اور جو دوسرے بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ اس کے برعکس بھی کچھ کافی ساری. پہلی بات یہ ہے اگر کوئی حدیث ضعیف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث بالکل ناقابل، مطلب اس حدیث کو ہم لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے اوپر جس طرح انہوں نے کہا کہ اسماء و رجال لگتی ہے، ٹھیک ہے، راویوں کے اوپر بحث کلام ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. ایک یہ، اور دوسری بات یہ ہے اس آیت کا سیاق و سباق بھی دیکھا جاتا ہے، شان نزول اور سیاق و سباق. جب ہم اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں تو حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، یہ والی آیت جو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 یا 4 بنتی ہے، یہ آیت جو ہے حضرت زید بن حارث کے لیے نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جبکہ ان کو سارے لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی حدیث کے پھر آخری میں آتا ہے جو ما کان محب و احد رجال والی یہ آیت ہے، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے، یہ حضرت زینب کے لیے نازل ہوئی ہے. حضرت زینب کے لیے کیوں نازل ہوئی تھی؟ کیونکہ حضرت زینب جو تھی وہ پہلے زید بن حارثہ کی نکاح میں تھی، اور زید بن حارثہ کو اس وقت کے معاشرے کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، پھر جب ان کا طلاق ہوا
اس کے بعد جب حضرت زینب کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، پھر جو مخالفین اسلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، انہوں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ کون سا ایسا شخص ہے جو خود کو نبی بھی کہتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، اس پر انگلی اٹھائی گئی. اور رہی دوسری بات، خاتم اور خاتم. ٹھیک ہے، خاتم جو لفظ ہے یہ مہر کو کہتے ہیں، اور خاتم جو ہے یہ ختم کرنے میں آپ کو اس طرح سمجھیں، خاتم جو ہے یہ فعل ہے اور خاتم فاعل ہے. ٹھیک ہے، خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے کو، خاتم جو ہے یہ ایک فعل ہے، یہ اس میں اعلیٰ ہے. اس میں اعلیٰ مطلب یہ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے جو روحانی خزائن کا جو پیش کیا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ میں خاتم الاولاد ہوں، وہاں پر تا کے نیچے کسرہ ہے، اور جو قرآن کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے، اس میں تا کے اوپر فتح لگی ہوئی ہے، اور زبر اور زیر کے لگنے سے آیت میں معنی میں فرق آتی ہے. ٹھیک ہے، اور رہی بات اب لا نبی آبادی کی، پہلی بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جتنے بھی حدیثیں لا نبی آبادی والی حدیثیں کافی ساری آئی ہیں، لگ بھگ میرے علم میں بھی 50 حدیثیں ہوں گی جن میں محمد لا نبی آبادی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو یہ 50 حدیثیں میرے علم میں ہے، میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہے کہ ان 50 حدیثوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ لا نبی آبادی فلاں آیت کی تفسیر ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خاتم لفظ ہے، یہ خاتم النبیین جو لفظ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر، اس کو خود سمجھا ہے، اس کی تشریح خود کی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے، حدیث نمبر 37339، حدیث نمبر 37339. اس میں کیا فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے چاچا کو، کہ یہ حدیث ہے عن سہیل ابن سعید، وہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطمئن یا عمی فإنک خاتم المہاجرین فی ہجرتی کما انا خاتم النبیین فی نبوتی. کیا فرماتے اے میرے چاچا، آپ مطمئن رہے، آپ اطمینان سے رہے، جس طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں ہجرت کرنے والوں میں سے، اسی طرح میں خاتم النبیین ہوں. ٹھیک ہے، نبوت مطلب نبیوں میں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے، آپ اگر یہاں پر جائزہ لو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انہوں نے اپنے خاتم النبیین کی مثال خود سمجھائی ہے، اور اپنے خاتم النبیین کی مثال حضرت عباس کو خاتم المہاجر کہہ کر پکارا ہے. اور اسی طرح خاتم جو لفظ ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مرتبہ استعمال کیا ہے، قرآن میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. لیکن جہاں پر بھی خاتم لفظ استعمال ہوا ہے، تا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، فتح تا کے اوپر ہے. جہاں پر بھی تا کے اوپر فتح آئی ہے، کہیں پر بھی یہ آخری ہونے کے لحاظ سے کہیں نہیں آئی ہے. اور محمد میں نے جیسے آپ کو کہا ہے، یہ کنز الاعمال کی جو حدیث ہے، اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تشریح خود کی ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھو گے کنز الاعمال میں بھی وہ حدیث ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل کی بھی حدیث ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 32114، مسند احمد حدیث نمبر 18295. اس میں کیا فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. ٹھیک ہے، کہ میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی مٹی اور پانی کے بیچ میں جب مطلب وہ بن رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان سے بھی پہلے خاتم النبیین تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کے ذریعے امت کو خود سمجھا رہے ہیں. خاتمن کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے. سب سے پہلی بات تو مجھے تھوڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ دلیل ہمارے موافق دے رہے ہیں یا خود کا رد کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں فلاں راوی کذاب ہے. ٹھیک ہے، جب اصول حدیث کا آپ کو قاعدہ معلوم ہے، جب کسی ائمہ محدثین کسی راوی کے بارے میں متروک الحدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
ترک کر دینا، یعنی کہ اس کی روایت ہی ترک کر دینا ہے، اس کی روایت ترک کر دینا، لی ہی نہیں جاتی، ٹھیک ہے. اور ضعیف حدیث وہاں کام آتی ہے جہاں پر شدید ضعیف راوی نہ ہو. دوسری بات، ہم نے اس کی شان نزول سے ہم نے انکار ہی نہیں کیا تھا. یہاں پہ دو بھائی سن رہے ہیں، ایک آپ کے بھائی ایک میرا بھائی ہے، دونوں سن رہے ہیں کہ ہم نے شان نزول سے انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی. یہ بات تو امام حاتم رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 17,600 اپنے تو 98 پر بھی یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے. حضرت زینب والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم شان نزول سے ہمارا خلاف نہیں. آپ نے جو ترمذی کی حدیث پیش کی تھی، جو میں نے فٹاک سے جرا کی، اس کے بارے میں آپ کو اصول حدیث کی روشنی میں جواب دینا تھا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امان نے آپ کو آپ کے گھر کا حوالہ دیے، آپ نے بھی اس کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خاتم کہتے ہیں، لفظ خاتم نے لفظ خاتم ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مراد ہے کہ مہر کر دینا. تو کس چیز پر مہر کر دینا؟ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے، اور خدا نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر کر دی. اللہ رب العزت نے مہر کر دی ڈائریکٹ. اب کیا یہ مانا جائے گا کہ نہیں دل پر مہر کی، کان پر مہر نہیں کی، پیر پر مہر نہیں کی؟ جو چیز پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، اب اس کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی شے ہدایت کا راستہ بتا ہی نہیں سکتی. امان بولے آپ. ہلو جی بولا آپ نے. ہلو امان بولے. امان ٹھیک اب سنے یہاں پر تھوڑی سی کافی مسنگ کر دی ہے تم نے. سب سے پہلے میں جامع ترمذی جو تم نے ابھی حدیث شریف بیان کی کہ میں خاتم النبیین تھا، اس وقت جب آدم علیہ السلام بھی مٹی کے درمیان تھے، تو یہ تو دلیل الحمدللہ ہمارے ہی حق میں ہے، لیکن پیش تم نے کر دی. بہرحال میں اس پہ تھوڑا تبصرہ کر دیتا ہوں. اسی حدیث کو جب جامع ترمذی شریف میں آپ پڑھیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے. کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا. ٹھیک اسی ترکیب سے تم کہہ رہے ہو کہ اس وقت لکھا ہوا تھا، تو کیا اور جو بعد میں نبی آئے، آدم علیہ السلام آیا، دیگر انبیاء آئے، تو کیا نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں رہے؟ کیونکہ لکھے ہوئے تو جب کے تھے، یا نبی تو جب بھی تھے وہ، تو یہ کیسے آ گئے بعد میں؟ اس کی مثال میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جب آخری جنتی جنت میں جائے گا تب تک کا سب کچھ لکھ کے پہلے سے ہی رکھ لیا تھا. اب لکھنے کی بنا پر اب کے وہ لوگ بعد میں آئے، ٹھیک ہے، لکھ پہلے گیا، وہ لوگ بعد میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے امان تھوڑی آواز صحیح کرو. ٹھیک ہاں. تو لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے مخلوقات کو بھیجنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ لیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مخلوق آ گئی تو وہ لکھا ہوا غلط ہو گیا؟ بالکل نہیں، کیونکہ لکھا گیا ہے پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک اسی ترکیب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی پہلے ہی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ آئے لاسٹ میں، تو وہ آخری نبی ہی بن کر کے آئے. تو اب میں تم سے یہاں پر تھوڑا سا لقمہ یہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ابھی سہران بھائی نے یہاں تمہیں بتایا خاتم اور خاتم کے بارے میں، تو خاتم اور خاتم میں کیا فرق ہے؟ یعنی جب خاتم آئے گا اور خاتم آئے گا، ان دونوں میں کیا انتر ہوگا؟ مثلا نبیین و خاتم النبیین آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب سمجھتے ہو تم؟ جبکہ میں نے تمہیں جمہور کا قول یہ دکھایا ہے کہ اس سے میری آواز نہیں آ رہی اسی سے؟ ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے ابھی ہاں، میں نے تمہیں جمہور کا قول یہ دکھایا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ ختم کر دینے والا. جمہور کا قول اور جماعت کا قول دکھایا ہے. اب تھوڑا سا لقمہ میں تم سے خالی لے رہا ہوں، ابھی میری بات تھوڑی رہ گئی ہے. مجھے یہ بتاؤ، یہاں جو خاتم النبیین آیا ہے یہ کیا آیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤ. دیکھیے، پہلی بات آپ دونوں نے جو بات کی بھائی، یاد رہا. ایک منٹ بھائی سنے تو صحیح. میں آپ سے لقمہ لے رہا ہوں، ابھی میری تھوڑی سی بات ابھی رہ گئی ہے، پھر آپ بولنا جتنا دل کرے. مجھے یہ بتائیں، جو یہاں آپ نے وخاتم النبیین کا، کیونکہ سہران بھائی نے وہ جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی،
उसमें भी खातम का जो है लफ्ज आया है, वहां मोहर लगा दी। अब तुम ये कहोगे खातम का लफ्ज आया तो मोहर लगा दी, लगा दी ये नहीं आएगा कि उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है, बल्कि मोहर नहीं लगी हुई है, ये तो नहीं आएगा ना। मोहर लगी हुई है आज तक, वही आएगा। तो यहाँ जो खातमन नबीयीन आया है, तो इसका मतलब क्या मायना ले रहे हो तुम? इसका थोड़ा मायना बताओ, फिर मैं आगे थोड़ी सी बात बढ़ाऊं। सुनिए, मैंने आपको कहा है जो खातम नबीन है, जो खातम है, ये इसमें आला है, ठीक है। और इस आयत में ये सिफात के लिहाज से पेश हुआ है, खातम नबीन वाली आयत में। और जो आपने सूरह बकरा की आयत पेश की है, आप मुझे फिर बता दी वहाँ खातम का क्या क्या माना करते हैं? मतलब भाई एक मिनट, यहाँ जो खातमन नबीयीन जो कहा गया है, ये क्या कहा गया है, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि मायना तो मैंने तुम्हें जमहूर के कॉल से दिखा दिया कि यहाँ नबूवत को खत्म करना मुराद है, मोहर लगा के खत्म करना मुराद है। ये अरबी में जो खातमन नबीयीन आया है। आप सुने मेरी बात, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नबूवत खत्म करने का माना है, ठीक है, किसी के कॉल के लिहाज से साफ साफ लिखा हुआ होगा हो, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने आपको सीधी हदीस बताई है, ठीक है, कंजुल अमाल की हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खातमुन नबीय्यीन होने की तफसील तशरीह खुद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इत्मइन्न या अम्मी फइन्नका खातमुल मुहाजिरीन फी हिजरती कमा अना खातमुन नबीय्यीन फी नबुव्वती। साफ बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिस तरह इब्न अब्बास को कहते हैं आप खातमुल मुहाजिरीन हैं, हिजरत करने वालों में से, बिल्कुल उसी तरह कमा जैसे कि खातमुन नबीय्यीन हूँ किस नबुव्वत में। ये आप किसी और के फुकहा का कॉल या किसी मुहद्दिस का कॉल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल के ऊपर, हदीस के ऊपर मुकदम नहीं रख सकते। अब एक मिनट, अब रुक जाए यहाँ पर, आप रुक जाए यहाँ पर। मैंने लुकमा लिया था आपसे, आप अपना जो है टाइम शुरू कर लिया आपने। अब सुने, यहाँ आप इस आयत के ऊपर कोई वजाहत और कोई भी ऐसी बात नहीं दिखा पाए यहाँ पर कि तुम ये साबित कर सको कि यहाँ पर खातिम की या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जो मोहर लगा के भेजा है खत्म नबूवत की, वो यहाँ कुछ तुम साबित नहीं कर सके। अब तुम ये कह रहे हो कि वहां भी यही मायना आया है। सुन तो ले भाई, सुन तो ले। आप क्या बयान कर रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर लगाकर भेजा मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर नहीं लगाई गई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मोहर है। एक होता है कि मोहर लगाने वाला, ठीक है, और दूसरा और एक होता है कि किसी पर मोहर लगाया जाए, और एक होता है कि मोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गया है। सुने तो भाई, उस पर बात नहीं हो रही है, बात इस पर सुने मेरी बात तो सुने थोड़ी। बात उस पर नहीं हो रही है मोहर लगा के भेजा या अभी लगाई है। बहरहाल आप नबूवत की आखिरी मोहर है, ठीक है। तो अभी तक आपने इस आयत पर ये बिल्कुल भी, सुन तो ले भाई, थोड़ा सुन तो ले, अभी तक आपने इस आयत पर एक भी ऐसी कोई दलील या वजाहत पेश नहीं करी है कि इससे आप ये साबित कर दें कि वो नबूवत की मोहर बन करके नहीं आए, ठीक है। और मैंने आपके घर से एक हवाला दिया रूहानी खजाइन का, जिसमें आपके वो मिर्जा साहब कहते हैं खुद ही कि मैं अपने बाप की औलाद में खातिम औलाद था, यानी कि औलादों को खत्म कर देने वाला। मेरे बाप कोई औलाद नहीं थी, खातिम औलाद था। वहां भी वही है, उसका भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब आ जाते हैं जो तुमने, भाई सुन तो ले, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने जो खुद मिर्जा साहब का इक्तबास पढ़कर बताया था, आपने जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपने कहा था भेज दूं आपके पास। साहब ने लिखा औलाद हूँ। मैंने कहा अगर यहाँ पर के ता के नीचे ज़ेर है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर ता के नीचे ज़ेर है फिर ये मफूल बनता है, ठीक है, नहीं फाइल बनता है। अच्छा एक मिनट, अगर हम उसको वहां पढ़ लें, अगर जो रूहानी खजाइन में वहां लिखा हुआ है कि मैं खातिम औलाद था, ठीक है, वहां अगर हम ये पढ़ लें मैं खातम औलाद था, तो क्या चेंज हो जाएगा? तब भी तो ये है कि खत्म करने वाला। चलिए अच्छा ये बताइए, यहाँ कुरान में, एक मिनट, ये कुरान में जो खातमन नबीयीन आया है, तो इसका क्या मतलब है? चलिए ता के ऊपर जबर है, क्या मतलब है इसका? तस्दीक है जो मैं कह रहा हूँ। भाई खातम का मतलब तस्दीक कहाँ से बनता है? अभी आप 2 मिनट मुझे दे। आपने एक हदीस पेश की थी,
بھائی ایک منٹ سنے تو، ابھی اس لقمے پر بات ہو رہی ہے نا میری، تو حدیث کا جواب دینا، میں آپ کو اس کا جواب ابھی میں آپ سے لوں گا، سن تو لیں، اس کا جواب لوں گا میں آپ سے، سن تو لیں بھائی، تھوڑا سن تو لیں، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، آپ ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ خاتم النبیین کا مطلب تصدیق لگا دینے والا کہاں سے بنتا ہے بھائی؟ یہ کون سے مطلب تم نے جو ہے عربی مطلب تم نے پڑھی ہے؟ بھائی آپ سن کیا رہے ہیں؟ میں نے کب کہا تصدیق لگانے والا؟ یہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اس سے تصدیق مراد ہے۔ تصدیق مراد، ایک تصدیق لگانے والا اور تصدیق ہونا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، آپ کس عالم میں رہ رہے ہیں؟ چلیے اچھا یہ بتائیے، یہاں جو آپ تصدیق کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تصدیق کہاں سے بنتا ہے یہ بتا دیں۔ تصدیق، جی ہاں، مہر کس کام کی آتی ہے؟ جب ہم کسی پر اسٹیمپ لگاتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، وہ کس کام کے لیے آتی ہے؟ کس کے لیے؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کرے گی یہاں پہ تصدیق بنتا ہے۔ تصدیق کہتے ہیں وہی تو جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں آیت فرماتا ہے کہ اور وہ ایمان کی، اللہ رب العزت کے احکام کی تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کون نہیں لیا؟ یہ تصدیق الگ ہے۔ ہاں دلیل دے، ہم تو صبر ہی کر رہے، دلیل دے آپ، قرآن حدیث سے دلیل دے، آپ ادھر ادھر نہ جائے، امن دلیل تو تصدیق کرتے ہیں۔ جبکہ میں نے تمہیں عربی گرامر سے یہ سمجھایا ابھی، تفسیر قرطبی سے، کہ یہاں پر جو معنی ہے وہ ختم کا ہے۔ اگر آپ کو صرف بات کرنی ہے پھر مجھ سے کیوں؟ آپ صبر کریں، میری بات آپ سنیں، بتائیں۔ اچھا بتائیں، آپ بات نہیں کریں گے، مجھے امید ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے حدیث پیش کی تھی، وہ حدیث آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے، آپ یہ پہلی بات، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ حدیث کون سی کتاب کی ہے جناب یہ حدیث؟ آپ نے حدیث پیش کی، کتاب آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو یہ کہا ہے نا صحیح نہیں ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہوں کون سی کتاب کی ہے؟ کون سی حدیث صحیح نہیں ہے امان؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کون سی کتاب کی ہے بھائی، تمہیں کتاب کے بارے میں معلوم ہوگا پھر۔ اچھا بتاؤ۔ آپ ذرا صبر کریں، پہلی بات آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات ہے، میری بات آپ کی بات بالکل، تمہاری آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے، اس میں راوی ہے مشرب بن حان، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں، ابھی آپ نے ایک کتاب کا نام لیا ہے نا، تقریب نہیں اسماء الرجال کی کتاب ہے، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، کیا کہتے ہیں اس کو؟ میزان حافظ حضرت، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو کتاب یہاں پہ بات نہیں ہے یا تمہاری آواز تھوڑی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، تم تھوڑا سا زور سے بولو۔ عبدالسلام بھائی تمہیں آ رہی ہے ان کی آواز؟ ہیلو عبدالسلام بھائی، ہلو، ان کو بولو تھوڑا تیز سے بولیں تاکہ تھوڑا سمجھ میں آئے۔ جی میں زور سے بول رہا ہوں، میں آپ کو ٹھیک ہے بولیں۔ میں آپ کو یہ اس میں جو راوی ہے
مشرب حان، اس کے مطلب آیا ہے یہ 1 نمبر کا کذاب راوی. ٹھیک ہے، آپ اپنے رجال میں جا کر دیکھیں، اس کے مطلب آیا ہے یہ ایک کذاب راوی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اور ایک راوی ہے بکر بن، اس کے مطلب اپنے رجال میں آیا ہے کہ اگر یہ راوی کی حدیث اکیلا آیا ہے حدیث کو جانتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں مزے والی بات یہاں پر حدیث اٹھائی ہے، اس حدیث کے نیچے خود امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حاضہ حدیث حسن غریب، یہ حدیث غریب ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے امام ترمذی نے اس کے اوپر حیران کیا ہے غریب ہونے کی. چلو بہرحال مان لیتے ہیں غریب کو کسی حد تک رکھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم رسالے پر جاتے ہیں تو اس میں 2 راوی ہیں جن کے اوپر جرح کی گئی ہے کہ ایک عمرو بھی یہ بکر بن عمرو کے اوپر بھی آیا ہے یہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کی تربیت کرتا تھا، اور اس کے برعکس مشرب بن حان اس کے مطلب آیا تھا یہ 1 نمبر کا کذاب راوی. اور ایسی حدیث کو آپ پیش کرتے ہیں. ہو گیا؟ جی ہاں ہاں، برکت ہے. بسم اللہ اللہم ارم. تم آپ کچھ بولنے کا امان؟ نہیں بولیں، آپ پہلے بولیں کیونکہ انہوں نے ابھی وہ کھاتا من کا وہ ابھی جواب بھی نہیں دیا. آپ بولیں. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں فلا راوی ضعیف ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو جامع ترمذی کی حدیث ہے 2272 نمبر کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ایسا راوی نہیں تھا جو آپ نے فرمایا تھا. اسی بات آپ نے کوئی کتاب کا حوالہ نہیں. تیسری بات یہ میرے پاس. ٹھیک ہے، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جامع ترمذی حدیث ہے 3696 نمبر کی. احمد قادیانی نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث پیش کی ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس پر کوئی جرح نہیں کی. ازالہ اوہام صفحہ نمبر 200 میں نے امان کے واٹس ایپ پر میں نے بھیج دیا. ٹھیک ہے، یہ ابھی سے دیکھ لے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اس پر کوئی جرح نہیں کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث کوٹ کی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ امان ان کو حوالہ بھیجو. امان ان کو حوالہ بھیجو. امان بھائی اور دوسری بھیج دینا میرے واٹس ایپ. ابھی بھیجو امان، ابھی بھیجو. میں تمہیں بھیج دو. امان ابھی بھیج رہا ہوں. مجھے بولنے دو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا قال ھذا حدیث غریب. ٹھیک ہے، یہ حدیث حسن غریب، یہ حدیث غریب بھی حسن ہے. آپ کو غریب کسے کہتے ہیں پتہ ہے کیا؟ ہاں، غریب کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ امام حجر اسقلانی میرے بات میں نہ بولے. اور آپ نے کہا کہ امام حجر اسقلانی وہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے خود اس حدیث پر جرح کر دی. تو جرح کر دی تو پھر حسن کیوں کر؟ آپ کا کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. میرے بیچ میں نہ بولے نا. میرے بیچ میں بھی نہ بولے. ٹھیک ہے، میرے بیچ میں بھی نہ بولے. میرے بیچ میں نہ بولے. دوسری بات آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگایا ہے. حسن غریب یہ ضعیف پر یہ اطلاق کرتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے گھر کا حوالہ بھیجا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث لائے لا نبی آبادی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی جرح نہیں کی مرزا صاحب نے. لہٰذا ان کے نزدیک یہ حدیث کیا تھی؟ صحیح تھی، ورنہ آپ فوراً جرح کر دیتے آپ کے فضائل میں. لہٰذا سب سے پہلے آپ اس کا جواب دیں گے. اب میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں. تیسری بات
امان نے ختم النبیین کا کچھ تو بھی بات کی تھی، لہٰذا انہیں آپ 1 منٹ بولنے دیں، پھر انشاءاللہ آپ 3 منٹ تک بولے، کیونکہ جب ہم دونوں ایک آدھا منٹ بول رہے ہیں تو ہم انصاف سے کام لے رہے ہیں، ہم آپ کو 3 سے 4 منٹ تک بولنے کا موقع دے رہے ہیں، ہم آپ کے بیچ میں کچھ نہیں بول رہے۔ امن کچھ بولنا ہے بول دو 1 منٹ۔ ہاں، اور اسی حدیث شریف کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس حدیث شریف کو احمد محمد شاکر صاحب نے بھی صحیح کہا ہے، اور اس کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے، اور اس کو زبیر زئی نے بھی صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسناد سے حسن کی غریب ہے۔ کیا فرمایا؟ 2 چیزیں فرمایا۔ حسن کی غریب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی روایتیں نہ ہوں، ایک ہی روایت ہو تو وہ غریب ہوتی ہے، اور حسن یعنی کہ صحیح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حدیث شریف کو کوٹ کر کے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ بقایا میں نے اور بھی 2-4 حوالے تو میں دیے اس حدیث شریف کو صحیح ہونے کے۔ اب میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ حدیث تو صحیح ہے، اس پہ جو تمہارے مرزا قادیانی تھے انہوں نے بھی کوئی جرح نہیں کی ہے، تم کہاں سے اس کو ضعیف ثابت کرو گے؟ دوسری بات، خاتم النبیین کا بھی ابھی تک تم نے کوئی بھی مطلب نہیں بتایا ہے۔ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں کہ مان لو اگر، چلیے وہ مثال چھوڑیے، جو سہران بھائی نے ایک آیت پیش کی تھی سورہ بقرہ کی، وہاں بھی خاتم کے الفاظ آئے تھے اور وہاں بھی مہر لگانے کی بات چل رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں مہر لگی اور اس کے بعد میں مہر ہٹ گئی۔ مہر لگی تو اب لگی ہی ہے، اور یہاں پر بھی جو خاتم کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین، یعنی کہ آخری نبی، نبوت کو ختم کرنے والے، مہر لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ ثابت کیا، اور پورے اجماع اور جماعت کا بھی بتایا ہے کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ یہاں سے مراد، اور اس کا معنی بھی خاتم النبیین کا یہی ہے کہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ لہذا یہ کہہ رہے تھے شروع نمبر میں کہ اگر تم اس کا شان نزول پڑھ لیتے تو تم کسی بھی احمدی کو یہ آیت مبارکہ پیش نہ کرتے۔ سب سے پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ میں نے تمہیں پیش کر دی۔ آواز تھوڑا یہ ہو رہی ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اس کا شان نزول پڑھ لیتے تو کسی کو پیش نہ کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ میں نے آپ ہی کو پیش کر دی، اور شان نزول تو وہ واضح ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا والا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح والا۔ چونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ نبی نہیں مانتے تھے، اور نہ ہی آخری نبی مانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس میں 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو وہ جواب دیا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، دوسرا یہ جواب دیا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اور جس کی تصدیق اجمالاً بھی ملتی ہے، اور حدیثوں سے بھی، 1-2 حدیثوں سے نہیں، متعدد حدیثوں سے بھی ملتی ہے، جیسے کہ جامع ترمذی کی مسند احمد کی وہ حدیث شریف ہے کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، آخری نبی لکھا ہوا تھا، جس وقت آدم علیہ السلام بھی روح اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث شریف تو اتنی واضح ہے کہ میرے اللہ رب العزت نے رسالت کو، نبوت کو، سب کو ختم کر دیا ہے، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں سب کچھ واضح ہے بھائی، سب کچھ واضح ہے۔ اب تم کس چکر میں پڑے ہو میرے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا تم بات شروع کر سکتے ہو۔ ہلو ہلو، بولے ہاں کثیر بولو۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث ذرا اس لیے اگر آپ کے علم ان کی آواز، ان کی یہ بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا اونچا بولے۔ اور مرزا قادیانی کا جو ہم نے آپ کو بطور الزامی جواب دیا اس کا جواب دے، تھوڑا اونچا بولے، آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی۔ آپ کی آواز حقیقت میں نہیں آ رہی، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں یار۔ نہیں ٹھیک ہے امن بھائی، ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑا اونچا آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں ابھی آ رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے
میں نے امام ترمذی کے اوپر جھوٹ بولا ہے. پہلی بات میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے, جھوٹ نہیں بولا, یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی اس کو صحیح سمجھتے تھے. ان سے پہلے معلوم ہے صحیح حدیث الگ ہے اور حسن درجے کی حدیث الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور امام ترمذی نے اس کو صحیح سمجھی نہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ حاجہ حسن نظر, اور وہ اس کو اور حسن درجے کی حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث کے بعد میں آتی ہے. پہلی صحیح حدیث آتی ہے ذات کی حسن درجے کی حدیث آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے امام ترمذی کو جھوٹ مانا, انہوں نے اس کو صحیح کہا. پہلی بات انہوں نے اس کو صحیح کہا ہی نہیں, انہوں نے اس کو حسن کہا ہے اور حسن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو غریب بھی کہا ہے. اور اس کے برعکس اس میں جو دو راوی ہیں ان کی سب گارنٹی کی ہے. کون سے ایک منٹ میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں, بیچ میں روک رہا ہوں. کون سے راوی پر ائمہ نے کیا کیا ذرا کہ راوی کا نام بتا کے امان کے واٹس ایپ پر اسکین بھیج دے تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کا رد اصول جرح و تعدیل کی روشنی میں کرے. ہوا فائرنگ ہمارے پاس نہیں چلتی بھائی. جی 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 ایک منٹ. اور جو تم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک منٹ, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث میں نے پڑھ کے بتائی, انہوں نے کہا یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. لاسٹ میں انہوں نے کیا کہا, حسن غریب صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی جی بولے. ہے کیا تو میں دوسر آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, چلو چھوڑ دیں اس بات کو. اور اس کے برکت پھر امام ترمذی نے اس کے برکت اگر آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں اس کہانی میں بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اس کے برکت ابو نعیم الاسفانی کہتے ہیں, انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ حدیث ظاہر کی ہے. میرے پاس بھیج دو ذرا, وہ میرے پاس بھیج دو کہ کیا کیا کہا, وہ میرے پاس بھی بھیج دو. اور آواز تمہاری واقعی ہلکی آ رہی ہے بھائی, ہلکی ہی آ رہی ہے. میرے پاس بھیج دو. میں بھیجتا ہوں, ٹھیک ہے. میں ان کو وہ بھیج دیتا ہوں, یہ آپ کو پھر سینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ پھر کر دیجیے گا. کافی طریقے سے کہا یہ محدث نے بالکل اس کو ضعیف ہی کہا ہے. اور میں نے جو آخر میں کہا ہے جو قاضی عیاض نے انہوں نے اس کے مطلب کہا ہے یہ حدیث جو ہے یہ ظاہر بھی ہے بیچ میں, ٹھیک ہے. اس حدیث اور جو آپ نے مرزا نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو پیش کیا ہے, میری علم نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے مجھے عالم دین نہیں ہے, آپ کو رکھنے کے لیے فون کریں میں کر دوں گا. اور اس کے بعد سے دوسری بات میں یہ اس کی بڑا اتنی کی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کو حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہوتا اس لیے. اور ایک بات آپ نے کہی تھی کہ میں نے لام اس کے بعد ہی جو ہے میں نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ سوری آپ نے کہا کہ خاتم النبیین والی آیت کا جواب مجھے نہیں دیا, حالانکہ میں نے اس کا جواب دیا. وہ جواب میں نہیں دیا تھا. میں نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات انہوں نے اور ایک چیز بولا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ حضرت زینب سے جب شادی ہوئی تھی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کیا کرتے تھے, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. یہ کون بولا کون بولا؟ میں یہ بولا بھائی میں یہ بولا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ نبی مانتے تھے نہ آخری نبی مانتے تھے, یہ بولا میں. نبی مانتے تھے نہ آخری نبی مانتے تھے, بلکہ انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات اعتراض کیا تھا, انہوں نے زینب کی شادی کی اس کے جواب میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اس کا جواب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مانا کیا. تو حدیث اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمع اگر خاتم النبیین کا ضرورت کیسے میں خاتم النبیین اور عباس اسی طرح مہاجر کے اندر خاتم المہاجر وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. جو بقرہ کی آیت پیش کی ہے ختم اللہ جو آیت دیکھنے والا سن ہی, ٹھیک ہے. اس میں مانا آپ بتائیں کہ آپ اس میں کیا مانا لیں گے. آپ کہتے ہیں آپ کا مانا آخری ہے, یہ ایسا ہے ختم کرنا ہی آخری ہے. آپ مجھے یہاں بتا دیں
آیت میں کیا معنی بن گیا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مہربانی سے ختم اللہ علیہ جو آیت ہے ہیلو، اس کا معنی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے وہ حدیث شریف پہ جو جرا کی ہے کافی حد تک، وہ جرا آپ ذرا میرے واٹس ایپ پہ میرے پاس بھیج دیں۔ اور دوسری بات یہ، مجھے بہت زور سے ہنسی آ رہی ہے کہ آپ جو وہاں پر لکھا ہوا ہے حدیث صحیح غریب، غریب کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت سے آنا۔ ایک منٹ رک تو لیں۔ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی روایت کم ہو، ایک ہو، زیادہ نہ ہو۔ اور حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو قبول کیا گیا ہے، اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ جرا کی تھی، وہ ذرا میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ میری آواز آ رہی ہے سہران بھائی؟ ہاں آ رہی ہے۔ آپ ایک کام کریں، جو آپ نے جو وہ جرا کی ہے وہ ذرا میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ ہاں، پھر اس کے آگے بات کرتے ہیں۔ ذرا بھیج دے۔ اور دوسرا، آپ کو اصول حدیث کا میرے کو نہیں لگتا آپ کو علم ہوگا بول کے امان، کیوں ان کے باتوں سے فون میں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ غریب صاحب یہ مراد لے رہے کہ وہ نہیں، غریب حسن اور غریب، وہ حسن بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ حسن کیا ہوتی ہے۔ حسن وہ حدیث ہوتی ہے جس کو امت نے قبول کیا ہو۔ ہاں، کیونکہ یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ 17,405 پر موجود ہے، ترمذی میں 3,686 پہ موجود ہے، الحاکم امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے المستدرک میں 4495 نمبر پر یہ حدیث کو لائے، اور تلخیص میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 748 ہجری نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کریں معلوم کیا، وہ اسکین ہمارے پاس بھیجے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم اصول حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کو جوابات بھی دے رہے ہیں، اس طرح سے آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے اسی طرح کا جواب ہے، لیکن اس طرح کا جواب نہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ہے نا، آپ کے گھر سے آپ کے نبی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کتاب میں انہوں نے اس حدیث کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل میں لائے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کے کیونکہ آپ ان کے متبعین میں سے شمار ہوتے ہیں اور آپ نے ان کی اتباع نہیں کی، لہذا آپ نے انہی کے کتاب کو اپنی دیوار پر مار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب اگر کوئی جرح کرتے تو فی الحال میں کیا کرتے تھے، اس کے لیے ضعیف لکھ دیتے اور اس کی جروحات انہوں نے آپ پر شمار کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی نہیں کہا، تو آپ کے گھر سے بھی الحمدللہ ہم نے جواب ثابت کیا۔ تیسری بات، اس کے حدیث کو حافظ ذہبی نے صحیح کا تلخیص میں اس کا ایک اور ترک 17,405 نمبر پہ حاکم ملے ہے، اور اس کے سارے راوی جو ہے ثقہ صدوق ہے۔ تو آپ جو ہے نا اصول کی حدیث کی روشنی میں جواب دے۔ دوسری بات، آپ نے کیا جواب نہیں دیا، ختم اللہ علی قلوبہم کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ مہر لگا دینا۔ جب اللہ رب العزت کسی کے اوپر کسی کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ مہر لگا دے رہا ہے کہ اب تو جو کام کر رہا ہے اسی کام میں تو انوالو رہے گا، اب تو اللہ کی طرف سے تجھے کوئی ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ تو نے وہ سارے حدوں کو تو نے توڑ دیا جس میں اللہ رب العزت نے تجھے جانے کے لیے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس میں یہ واضح آیت ہے کہ اللہ رب العزت مہر کر رہا ہے، اب اس کے اوپر ہدایت نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہم نے آپ کو ازالت اوہام کا جواب دیا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے آپ کو حدیث سے جواب دیا، قرآن سے جواب دیا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے تو ختم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے، آپ کیا معنی لیتے، آپ نے قرآن حدیث سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چاہتا ہوں، اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اصول کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔
ہے نا؟ اور دوسری بالکل 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 اس ایک آیت قرآن میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کا اعتراض تھا جو یہود و نصارہ یا مشرکین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو خالی اسی بات کا جواب دیا ہے۔ یہ خاتم النبیین کی اللہ نے جو یہ بات کی ہے، یہ اس بات کا جواب نہیں ہوگا اگر ہم خاتم النبیین لے لیں گے، کیونکہ اس وقت اس آیت میں ایک ہی بات چل رہی ہے۔ تو میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک وقت میں اللہ رب العزت ایک آیت میں بہت سے موضوع بتاتا ہے، جیسے کہ ولید بن مغیرہ کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کے کتنے عیب گنوائے؟ 10 عیب گنوائے۔ جب سورہ تم فاتحہ پڑھو گے تو سورہ فاتحہ میں کتنے موضوع ہیں؟ کئی ایک موضوع ہے کہ ہم تیری ہدایت چاہتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہمیں ان کا راستہ چلا، ایک ہی آیت ہے لیکن موضوع کتنے ہیں، جواب کتنی چیزوں کا بہت کا ہے۔ تو یہ آپ اصول بالکل ختم کر دیں کہ اگر آیت ایک ہے تو اس میں صرف جواب ایک ہی ہوگا، کوئی دوسری بات اس میں نہیں چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو تفسیر قرطبی سے بتایا کہ اجمالاً یہ ثابت ہے کہ خاتم النبیین یعنی کہ نبوت کو ختم کر دینے والا ایسی مہر جو ختم، اور جو سہران بھائی نے تمہیں سورہ بقرہ کی آیت سے بتایا صاف واضح ہوتا ہے۔ اور تمہارے گھر کی جو دلیل دی ہے روحانی خزائن کی جلد 15 کی، اس کا بھی تم نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ جی بولے۔ اور وہ ذرا ایک منٹ وہ ذرا ابھی تک شاید میرے واٹس ایپ پہ نہیں آئی ہے، پہلے وہ جو ذرا آپ نے کی تھی وہ ذرا مجھے پیش کر دیں تبھی تاکہ بات آگے ہو سکے، کیونکہ ہم نے جو بھی بات کی ہے اس کی دلیل تمہیں پیش کری، اور آپ کسی بھی بات کی دلیل مانگیں گے الحمدللہ وہ دلیل ہم آپ کو دیں گے۔ ہاں بالکل جی بھیجیں۔ تو میں آپ بتاؤں، ایک منٹ کرتے امن بھائی چیک کرو، بھیج دیا، پڑھ لیں گے۔ میں آپ کو جو آپ نے ابھی تک تو آپ کو کہیں جواب دیں گے۔ ہاں بتاؤ آپ نے یہ بات ختم کی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا جو والی آیت ہے اس میں جو ختم اللہ سہران بھائی تمہارے پاس بھیجی ہے، میں نے دیکھ لو۔ ہاں میں نے آپ کو بولا تھا جو خاتمہ لفظ ہے اس آیت میں آپ خاتم کے آخری ہوگی، پھر اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ بہرحال آپ اس کے جواب دینے میں پھنس رہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو دوسری بات اگر ہم آیت میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے والی آیت میں ان کافروں کو ڈرا یا نہ ڈرا ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کیا جس وقت بھی آیت نازل ہوئی اس وقت لے کر آئے تھے کیا کسی بھی کافر نے گناہ نہیں لایا؟ آپ مجھے یہ بتا دیں اگر آواز نہیں آ رہی ہے صحیح سے تمہاری۔ آپ کسی میں ایمان ہو رہے ہوگا آخر بتا آواز ہلو ابھی بولو۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا جب میں نے لاسٹ ٹائم ختم کی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ختم اللہ علیہ وسلم والی آیت ہے، اس میں جو ختم اللہ اگر آپ کا ہی مانا ہے ختم کرنا ہے آخری تو پھر اس کا کرنے میں کیا نہیں تھا؟ بہرحال آپ نے اس کا کرنا نہیں کیا، کس طرح بنا سکتا آپ اس سے کافر بھی رہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس آیت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والی آیت میں پھر ان کافروں کو ڈرا یا نہ ڈرا ان کے لیے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگلی والی آیت میں ختم اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کا ہی مانا ہم لے ختم کرنا، ہر لحاظ سے ختم کرنا یا ہر لحاظ سے بند کرنا یا ہر لحاظ سے آخری، تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں جس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی کیا اس وقت لے کر آیت تک کسی بھی کافر کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا؟ کیا کسی بھی کافر نے ایمان نہیں لایا؟ پھر آپ مجھے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات آپ بار بار ایک جھوٹ کہتے ہیں
کہ خاتم آپ نے یہ جو خاتم النبیین جو ہے اس کا جواب میں نے نہیں دیا. پھر آپ کوئی تفسیر پیش کرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنی تفسیر اپنے پاس رکھیں. میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے کسی مفسر نے تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی مفسر نے تفسیر کی ہے، مفسر کی تفسیر آپ اپنی جگہ رکھیں. مفسر کی تفسیر سے پہلے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تفسیر کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، میں بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کی خود تفسیر کی ہے. وہ کیا فرمایا ہے کہ جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح حضرت عباس خاتم المہاجر ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف خاتم النبیین کا یہ تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مفسر نے، کسی محدث نے یا کسی فقہا نے کچھ اور تفسیر کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد یہ جو خاتم النبیین والی آیت تھی اس کی شان نزول کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے نہ کہ ان کی ترتیب کو بیان کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے آخر میں آنا ترتیب، آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں، لیکن جو خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی. کیونکہ میں یہ کیا کہتے ہیں اخبار میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملہ کیا تھا. اور اس کے جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جس عزت کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ سب افضل نبی ان کا خاتم نبی اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نہ کہ ترتیب بیان کی گئی. تو مہربانی کر کے آپ میرے اس حدیث کا جواب دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو ایک منٹ بیچ میں روک رہا ہوں. او بھائی صاحب ایک منٹ بیچ میں روک رہا ہوں آپ کو. آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تشریح اور تفسیر بیان کر دی ہے، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر کیا بیان کرے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، یا پھر آپ نے یہ تشریح بیان کرے کہ نبوت ختم ہو چکی، یا پھر آپ نے یہ تشریح بیان کرے کہ شریعتاً تشریح نبی ہے وہ ختم ہو چکا لیکن غیر تشریح نبی کا سلسلہ جاری رہے گا. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفسیر اور تشریح بیان کیا کرے، کیونکہ بار بار آپ ہے نا زور بخاری شریف کی سورت حجرات کے بارے میں آپ بار بار زور دے رہے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث آئے والی ہے کہ میرے اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب ختم ہو چکا ہے. کیونکہ کیا ختم ہو چکا ہے، تو اس بارے میں آپ بار بار زور دے رہے ہیں، تو کیا آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں تو بتائیں نا. سنیے ایک منٹ آپ کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے تھے جناب کہ میرا وقت ہو چکا ہے اور اب آپ بولیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خالی امان اب میں نا خالی حجرہ کے بارے میں بول کے ختم کر دیتا ہوں، پھر آپ بولے. ٹھیک ہے ہاں میری بات مجھے بیچ میں نہیں ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے چلو تو کمپلیٹ کر لو، ایک کام کرو کمپلیٹ کر لو. ٹھیک. سہرانوی کون سی حدیث شریف بتا رہے ہیں یہ بخاری شریف کی؟ یہ بخاری شریف میں 1834 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے جس میں ہجرت فرض نہیں کی نفی ہے وہاں پہ، اور یہ قرآن میں آیت ہے الاسراء آیت نمبر 88 اس کے ماتحت یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے بولیں اب آپ بولیں. 1000 ہاں 1834. ٹھیک ہے بولیں بھائی بولیں آپ. مجھے یہ بتا رہے ہیں بولے نہیں تمہیں نہیں بتا رہے تھے. دیکھیے پہلی بات کہ میں نے آخری استعمال نہیں کیا. ایک طرف مدین کہانی اسی طرح انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کا یہی ہے کہ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے، بلکہ خاتم کا مطلب خاتم کے لفظ ہے کہ ایک محاورہ ہے عزت اور عظمت کے لیے بیان ہوتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبی استعمال کیے تھے، اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت اللہ کے لیے ہمیں کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا میرے اور اگر خاتم کا میرے فضیلت کے لحاظ سے استعمال بتانا چیز ختم کر دیں. ہو گیا امان. اس پہ امان ایک منٹ میں خالی بیچ میں وہ دو جرا کا جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات میرے بھائی جو ہم آپ سے آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. تیسری بات جو آپ نے امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے رہا ٹھیک ہے. یہ شرح کتاب التوحید کا آپ نے مجھے حوالہ دیا. پتہ نہیں آپ نے کیا حوالہ دیا ہے جس میں آپ کو خود نہیں پتا آپ کیا دے رہے. اس میں کیا لکھنے والا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی کذاب دجال. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 دجال ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ دلیل کیا دے رہے آپ کو خود پتہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ دیکھے امان اس میں لکھا بھی ہوا ہے. امان آپ بھی دیکھ لیں. اس میں یہ شرح کتاب التوحید کے اندر یہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں یکون فی امتی کذاب دجال کہ میری امت میں دجال آئیں گے. اور قال ھذا حدیث غریب. یہ حدیث غریب ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کون لیکن ان سے تو سیران بھائی ان سے تو اس کی جرا کا جواب مانگا گیا تھا جامع ترمذی کی حدیث شریف. ہاں انہوں کیا کر رہے 4 گھر آگے چل رہے ہیں. نہیں بھائی ایک منٹ کیا نام ہے تمہارا؟ تم سے کہا تھا کہ جو تم جامع ترمذی کی حدیث شریف پہ جرا کر رہے ہو اس کا جواب دو. تم نے یہ عربی کے 2 اسکین اس لیے بھیجے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو عربی سے ناواقف ہو اور اس کو ویسے ہی رکھ لے. بھائی اس حدیث کی جرا کے تو اسکین ہی نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات سہران بھائی ابھی تک ان سے جو میں نے کہا تھا ایک منٹ بھائی ابھی تم کتنا بولے؟ اب مجھے تو بولنے دو. اب بھائی ہمیں تو بولنے دو. آپ کو کتنی دیر بولنے دیا ہم نے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اب میں تمہارے 2-3 اعتراضوں کے جو تم نے بھائی سن لو یار سن تو لو. یہاں ہم لڑنے نہیں آئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تم نے یہ سورہ بقرہ کی آیت کے اوپر سوال اٹھایا کیا وہ ہمیشہ تک کے لیے کافروں کے اوپر مہر لگ گئی کہ وہ ہدایت نہیں پا سکے؟ جناب یہ اللہ رب العزت نے کل کے لیے نہیں کہا تھا. اللہ رب العزت نے یہ کہا اور ہم نے ان پہ مہر لگا دی ہے. ان لوگوں کے لیے کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ تمام کے لیے یعنی قیامت تک آنے کے لیے. اب اللہ رب العزت نے ان کی بھائی سنو گے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اب ان کی بات کی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی اور ان کو ہدایت نہیں ملی. جن کی اللہ نے بات کی ہے ان کی بات کرو ٹھیک ہے. یہ مت کہو کہ تمام کے لیے. تمام کی بات نہیں چل رہی. ایک جواب. دوسرا سن ہی نہیں رہے مجھے لگ رہا ہے یہ بول رہے ہیں ادھر سے. آپ سنیں. ایک تو تمہارا یہ جواب ہو گیا. دوسرا جو تم نے یہ تفسیر جو کیا کہتے ہیں جرا بھیجی ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ ترمذی شریف کی جو حدیث شریف ہے اس کی جرا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ کسی اور حدیث شریف کی جرا تم نے بھیج دی ہے اور وہ بھی جرا نہیں ہے خالی حدیث ہے. سنو دوسری بات تم سے ہم نے پوچھا تھا کہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے خاتم النبیین کا تو یہاں پر کیا مطلب ہے وہ بتائیں کیونکہ میں نے تو تمہیں یہ بتا دیا تفسیر قرطبی سے کہ اس پر اجماع ہے اور جماعت کا قول یہی ہے کہ ارے بھیا سن لو بھائی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے ختم کر دینے والا. ٹھیک ہے. یہ میں نے
اچھا اب آ رہی ہے نا؟ ہاں تو یہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، تو تم نے ابھی تک وہ بھی نہیں بتایا، جبکہ میں نے ایک جماعت سے یہ ثابت کیا اجماع سے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کر دینے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یوز ہوا ہے وہ یہ دو چیزیں جس کا تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا، ذرا بھی تم نے کوئی ذرا ہی نہیں تھی، پہلی بات وہ حدیث تم نے کوئی سی پیش کر دی بھائی، اس لیے ایسی آ رہی تھی۔ دوسری بات امان، اور انہوں نے امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کیا کرا، انہوں نے سمجھا کہ اپن یہ للو پلو کوئی ہوگی اس لیے عربی دکھا دیں گے، نہیں ہم انشاءاللہ تمہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت الروات کی جلد 1 صفحہ نمبر جلد 5 صفحہ نمبر ہم اس کا 403 سے دیں گے کہ آپ نے اس کو حسن کہا، الحمدللہ ابھی دیں گے انشاءاللہ، ابھی دیں گے، اس کی ٹینشن مت۔ اور میں نے زبیر زئی الوانی اور محمد ذاکر شاکر صاحب سے بھی تمہیں پیش کیا، چاہے تو اس کی بھی دلیل لے لیتے، ہم تو الحمدللہ سب دلیلیں دیتے ہیں۔ دیکھیں حدیث شریف بھی وہیں کی وہیں برقرار ہے کہ میرے بعد رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو لا نبی آبادی، حضرت عمر ہوتے مگر کوئی نبی نہیں میرے بعد۔ پھر یہ خاتم النبیین کی بھی آیت وہیں پر برقرار ہے۔ بھائی تعبیریں مت کرو، کوئی اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو یا ذرا پیش کرو، اور تعبیروں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، صرف لوگ گمراہ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ دیگر بخاری مسلم میں بھی بہت حدیثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو آپ اسی کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، ہے نہیں سہران بھائی؟ ہاں تو ان سے یہ کہنا ہے کہ وہ ذرا مجھے بھیج دیں، اور پھر یہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ ائمہ سلف سے ذرا ہمیں بتا دیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی دلیل دے دیں، چاہے تو تفسیر قرطبی کی مجھ سے دلیل لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سوال آپ کے اوپر قرض ہیں، اور بھائی اگر آپ نے اب کی بار میں کوئی دوسری جرا بھیجی تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ امام کے اوپر اور جن کے نام لے رہے ہیں ان کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، اور اصول حدیث کے بھی ابھی علم نہیں رکھتے، اصول حدیث کا بھی آپ کو علم نہیں ہے، وہی چیز۔